السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلوں کو مسرور کرنے والا، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کے مرتبے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش کہ آپ کے مقام و مرتبے کو پہنچنا، اس کا تذکرہ کے لیے کوالیفائی کرنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی سعادت اور شرف ہے۔ لیکن ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو پہچان نہیں سکتے، اور ہم جتنا ہم جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور یہ اس تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں حاصل ہو، اور وہ محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ محبت ہمیں عطا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کو مومنوں کے لیے خوشخبری قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے لیے ممکنات میں سے ہے کہ ہم اس کا شعور بھی حاصل کر سکیں۔ جیسے آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ جیسے ایک معالج کا مقام اور مرتبہ اپنی فیلڈ میں کیا ہے، اسے ایک دوسرا ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے نا، کہ ایک ڈاکٹر کی کیا ویلیو ہے، کیا کیپیسٹی ہے، اس کو دوسرا ڈاکٹر ہی بتا سکے۔ اس طرح ایک انجینئر کا اپنے شعبے میں کیا سٹیٹس ہے، اس کو دوسرا انجینئر جان سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ صرف ایک نبی کے لیے ہی ممکن ہے کہ وہ جان سکے کہ آپ کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ یہ ایک غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کسی عام بندے کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ روحانی اعتبار سے اگر دیکھیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وصال رکھا کرتے تھے۔ روزہ وصال کیا ہوتا ہے کہ آج روزہ رکھا تو پھر یہ ہے کہ بغیر افطار کیے رات بھی گزار دی، اگلے دن پھر پورا روزہ رکھا، پھر گزار دی، یعنی اسی طرح تیسرا دن آ گیا، تو اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی یہ رکھنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میری مانند کون ہے کہ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارا تصور اس بات کو گریسپ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ شب بصری کیسی ہے، وہ ملاقات کیسی ہے، اور رب کا کھلانا اور پلانا کیسا ہے، اس کیفیت کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم نے ویسے ہی اس کو ہم نے سنا اور اس بات کو قبول کر لیا، اس کی اطاعت کی۔ اب بات یہ ہے کہ
ہماری استطاعت آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی، ہماری اپنی ویکیبلری کیا ہے، ہماری سوچ کہاں تک جاتی ہے، ہمارا فہم کہاں تک جاتا ہے. ہمارے تو فہم جتنا ہمارا چھوٹی سی سوچ ہے تو ہمارا فہم بھی اتنا ہے، اتنے الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کر سکیں. اس کی ایک مثال ایسے لیجئے نا کہ ایک دیہاتی آدمی کی نا کسی شہری آدمی نے مدد کی. تو اب دیہاتی آدمی تھا، وہ بڑا خوش ہوا. اب وہ جو شہری آدمی تھا نا وہ ڈپٹی کمشنر تھا، ٹھیک ہے. اب دیہاتی نے خوش ہو کر اسے دعا دی کہ اللہ تجھے پٹواری بنائے، ٹھیک ہے. اب وہ دیہاتی آدمی تھا، اس کی سوچ اتنی تھی، اسے لگتا تھا کہ پٹواری جو ہے ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں یہ دعا دے دوں گا تو یہ بہت کافی ہو جائے گی. اب اس کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک ڈی سی کے آگے، ایک ڈپٹی کمشنر کے آگے پٹواری کی کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے. لیکن اس دیہاتی آدمی کی اپنا جو اس کا لیول تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ امیجن کرنا، سمپلی امیجن کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. خاص کر روحانی عظمت اور مرتبے کو بیان کرنا یہ اتنا رسکی کام ہے. یہ تھوڑا سا محدود عقل والے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں یہ، اور تھوڑے فہم رکھنے والے لوگ اس مقام کو بیان میں لانے کی جو ہے نا استطاعت نہیں رکھتے. اور اگر کوشش کریں گے تو کہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو آپ کے شایان شان نہ ہو، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی مدح جب کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی مینٹل کیلیبر کے حساب سے کریں گے، ہماری جتنی سوچ ہے اس کے حساب سے کریں گے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نعت لکھنا، نعت پڑھنا کوئی ایک عام بات نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ نے دو چار یعنی کہ فکرے جوڑے جیسے کہ عام شاعری میں ہوتا ہے، قافیے ملا دیے اور جو ہے اس طرح سے کر کے، اور کسی گانے یا سانگ کی ٹیونز ملا کر اور اس کے اوپر ایک نعت بنا دی. یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ نعت جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا، آپ کی تعریف کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مومنوں کو کیا نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے. یعنی ایمان والوں کو اس بات کی باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ایسا نہ ہو کہ تم اگر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسے انداز میں بلاتے ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے. تو بدو جب اسلام لائے نا تو ان کو اسلام کے ایٹیکیٹس اور ادب آداب تو معلوم تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سے واقف نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو جب وہ آپ کے حجرے کے باہر سے آتے تھے تو کہتے تھے یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر آئیے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر بلایا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مرتبہ شروع سے بلند رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مخاطب کیا گیا تھا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور کہیں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا بھی ہے تو محمد رسول اللہ کے نام سے آیا ہے، اس طرح سے آیا ہے. یوں ڈائریکٹ جیسے ہم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہیں ایسے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب کبھی ہم کوئی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یعنی ہم تھوڑا سا محمد محمد کہہ کے کر لیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے یعنی آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ کے نام کو ڈائریکٹلی یوں بلا لینا، ٹھیک ہے. تو ایک جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف آئے وہ سورۃ محمد میں ہے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم کو مخاطب کر کے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو. یا داؤد، یا زکریا،
اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلایا نا، ٹھیک ہے. انا نبشرک بغلام، ٹھیک ہے. یا پھر یا موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. اور یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو نہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نہ یا احمد کہا، نہ یا محمد کہا، یہ نہیں کہا، یا ایھا النبی کہا. اور دوسری طرف جو جاہل لوگ ہیں، جو بدو لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا محمد اخرج علینا، اے محمد آپ ذرا باہر آئیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی؟ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند آتی؟ ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے، یعنی یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. اور جب یہ آیت اتری نا تو حضرت قیس ایک صحابی تھے نا، تو انہوں نے اپنے گھر میں وہ گوشہ نشین ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجلس میں وہ صحابی نظر نہیں آئے. تو پتہ کیا کہ کہاں ہیں، تو وہ صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری تو آواز کی پچ ہائی ہے نا، کچھ لوگوں کی لہجے میں آواز اونچی ہوتی ہے، بولتے اونچا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ میری تو آواز کی پچ ہی ہائی ہے، تو میں تو بولتا ہی اونچا ہوں، تو میرے تو اعمال اکارت ہو گئے، بس میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ نہیں، آپ جو ہیں وہ جو ہے آپ جنتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یعنی اپنی مجبور تھے نا کہ ان کی آواز اونچی تھی، ادروائز وہ جان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے تو نہیں بلاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ تم نے نبی کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام اعمال مٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. تم خالی ہو جاؤ گے، تہی دامہ ہو جاؤ گے، پھانک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اور ایسے زیرو ہو جائیں گے جیسے بندہ کہتا ہے زیرو سے ملٹیپلائی کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو زیرو ہو جاتی ہے نا، تو زیرو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. مجھے اس بات اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا صحابہ کرام کون سے ہیں جنہوں نے احد لڑی ہے، جنہوں نے حنین لڑی ہے، جنہوں نے بدر لڑی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی آواز اونچی نہیں کرنی نبی کے آگے. ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے. حضرت شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سادگی سے دو اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا آپ کی محبت کا اظہار کیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، اپنا لہجہ اونچا نہیں بنانا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اونچا بولیں گے کسی حدیث کی، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو اب ہم نے کیسے ادب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اس وقت خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دو لڑکے نا آپ کے روزے کے پاس اونچی آواز میں بولے، آپ کے روزے کے پاس اونچی آواز میں بولے. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی طائف کے. انہوں نے کہا اگر مدینہ کے ہوتے نا تو میں روزہ رسول کے پاس اونچی آواز سے بولنے کا انجام تمہیں سمجھا دیتا، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی کوئی مجلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا مطلب روزے پر حاضری دے رہے ہیں، ہر صورت میں اپنی آواز کو بھی پست رکھنا ہے اور اپنے اندر دل میں ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی بالکل اور اتنا فنڈامنٹل پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے دین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں اگر تم نے اونچی آواز میں بات کی. اور یہ دیکھو کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر تم اس پارٹ کو نظر انداز کرتے ہو تو اپنا دین اپنے پاس ہی رکھو، نہیں چاہیے. نبی کا ادب نہیں ہے تو بس پھر دین اپنے پاس رکھو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائی پاس کر کے ہم کون سے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ امپاسبل، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو وہ راستہ ہے جس پر چل کر، جس نقش قدم پر چل کر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اصول صورت ہم دیکھتے ہیں صورت فتح کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. اب اسکالرز جب تعزروہ و توقروہ کو ڈسکس کرتے ہیں نا، کہ ابھی ہم جنرلی ٹرانسلیشن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کی بات کرتے ہیں اور وقار کی بات کرتے ہیں، لیکن اسکالرز جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو تعزرو میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی تعظیم جس کے نتیجے میں ہم دوسرے کی مدد کریں. یعنی جب بھی نبی آپ کو کسی بات کے لیے آرڈر کریں گے تو آپ نے ان کی دعوت آرڈر پر لبیک کہنا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ توقرو جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے. اور توقیر اصل میں کسی وزنی چیز کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نا کہ فلانے کی عزت اور توقیر، ٹھیک ہے. تو توقیر کہتے ہیں کسی وزنی چیز کو، جس چیز کا وزن ہو. تو یہاں پر توقرو سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس اور گریوٹی کو محسوس کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوں تو آپ کے اورا کو فیل کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس جو ہے ایک عام پریزنس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ایک عام موجودگی نہیں ہے. ایک دفعہ کیونکہ صحابہ ایک ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے، تو درمیان میں ڈسکشن کے دوران ان کے درمیان میں اختلاف رائے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے اور اختلاف رائے ہوا تو آوازیں بلند ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں سمجھا دیا. مقرب مسلمان تھے، صحابہ تھے، انہیں سمجھا دیا کہ دیکھو آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت جو آپ کی صحابہ کی کیفیات ہونی چاہیے وہ ریوائز کروائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ایز اے پارٹ آف یور ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی توقیر اور ان کے مرتبے اور مقام کو پہچاننا مومنوں پر فرض ہے، مومنوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ہمارے پاس یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو جب یہ اصول سمجھائے جا رہے، تو آج ہمارے دور میں اس کی رولنگ کیا ہوگی؟ اس توقیر کی، اس محبت کی، اس مقام و مرتبے کی، اس ادب کی کیا رولنگ ہوگی؟ ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے نا کہ جیسے ہم کسی سے کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے ہوں اور وہ ہمارا کلاس فیلو ہے، ہمارا کولیگ ہے، یعنی کوئی عالم دین نہیں ہے، تو بھی ہمارا اچانک عام بندوں کے ساتھ جب ہم کوئی دین کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے. تو اب ہم وہ اگر بخاری یا مسلم کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے تو ہمیں دیکھنے وہ ایک دنیا دار انسان لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ہمیں عالم دین نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے. تو لیکن جو حدیث وہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. تو آپ نے یہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فوری طور پہ اپنے اوپینین کو لوور کر لینا ہے، کندھے جھکا دینے ہیں کہ نبی کا نام آ گیا، بس میری اب مجال نہیں ہے. اب نبی کا نام آ گیا ہے، اب میری اوقات نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے. کندھے جھکا دیں کہ نبی کا ذکر آ گیا ہے، حدیث آ گئی، ٹھیک ہے. بعد میں تحقیق ہوتی رہے گی کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، درست ہے، جو بھی ہے. لیکن اگر ایک بندہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور آپ کو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، تو آپ اپنے کندھے جھکا دیں گے. کیوں جھکا دیں گے؟ کیونکہ نام آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ شاید حدیث کا نام لے کے اپنا مقام و مرتبہ اونچا کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے واقف جو نہیں، تو وہ اس لیے شاید غلط حدیث کوٹ کر رہا ہے. ہم تو واقف ہیں، جتنا بھی ہو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے نا دل میں، تو ہمیں بیک آف کر جانا چاہیے، ہمیں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آ جائے بس خاموشی، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اب کوئی بحث و تمہیز نہیں ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی لڑائی جھگڑے میں آئے، یہ ایک مومن کا دل برداشت نہیں کر سکتا، امپاسبل، بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک ولی کے بارے میں آتا ہے، حکایت ہے کہ ایک وقت کے ایک بہت بڑے ولی تھے، تو وہ پہلے بہت مشہور پہلوان ہوا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ مجھے کبھی کوئی نہیں ہرا سکا، کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہنے لگے، تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بالکل منحنی سا شخص، بالکل سنگل پسلی، وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ سب میں لوگوں میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس پہلوان کو ہرا سکتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ مجھے تو کبھی اپنے علاقے کے طاقتور پہلوان بھی نہیں ہرا سکے تھے، تو اس شخص کی کیا اوقات تھی جو بالکل کمزور سا پتلا سا شخص تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دعوے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، صحت بھی دیکھو اور ذرا اپنا حلیہ دیکھو اور اپنا دعویٰ دیکھو۔ خیر اس مقابلے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے، تو جو ہی وہ مقابلہ شروع ہوا نا، تو وہ ولی اللہ کہنے لگے کہ جو ہی وہ مقابلہ شروع ہوا تو وہ شخص جو ہے نا وہ اچھل کر میری گردن کے ساتھ لٹک گیا اور میرے کان میں کہنے لگا، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا اور میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا لوگوں کی توجہ لینے کا، اور میں نے یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں تمہیں ہرا سکتا ہوں، میں تمہیں نہیں ہرا سکتا، نہ ہی میری طاقت ہے، بس میں بھوکا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ مجھے کہیں سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں تاکہ میرا گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی انعام مل جائے جس سے میری غربت دور ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کبھی کسی سے نہ ہارا اور وہ ایک پتلے سے کمزور سے بندے سے ہار جائے، اس کے لیے بڑی انسلٹنگ بات بھی ہوتی ہے۔ تو جو ہی اس کمزور سے شخص نے ان کے کان میں یہ بات کہی نا، تو وہ جو پہلوان تھے نا وہ ایسے سیدھے کے سیدھے جو ہے نا وہ زمین پہ جا پڑے، ایسے کمر کے بل، ہاں، یہ شو کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے گرا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سے اتنا راضی ہوا نا کہ اس نے مجھے اپنی ولایت عطا کر دی۔ یہ حکایت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو بات یہ ہے کہ کیا معلوم کہ کون سے لمحے میں آپ کا ادب ہمیں فیض یاب کر جائے، لیکن یاد رکھیے ادب کے اندر آپ نے شرک کو داخل نہیں ہونے دینا۔ بہت بہت مائنیوٹ لائنز ہیں ادب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بات یہ درست ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے حقوق ڈسٹرب نہیں ہونے دینے کسی بھی صورت میں۔ اس میں اپنی لمیٹیشنز اور اپنی لمٹس بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے۔ وہ کون ہمیں بتائے گا؟ قرآن بتائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائے گی کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں، ہماری لمٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی اور ڈرٹی ڈیبیٹس میں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ کی حدیث کو بغیر جانے بغیر علم کے اپنے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص جو بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، جس کی نبض چلتی ہے آپ کا نام سن کے، اتنی محبت کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا آپ کے ایک عام شخص اور وہ شخص برابر ہو جائیں گے؟ جبکہ ہمارے ایمان کی قبولیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کاوڈ ہے۔ تو یہ ہماری محبت کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ آپ نے وہ بات سنی ہوئی ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا جب تک میں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمہاری ہر چیز، تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر سوچا، پھر اس کے بعد کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا یا عمر. عمر یہ بات ہوئی عمر. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے درمیان جب بھی بات شروع ہوگی ہم لڑنا شروع کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے کہ بشری تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس بات پہ لڑتے لڑتے ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے سیرت پہ کوئی بات کرنی تھی. دیکھیے اگر آپ سمپلی اس کوشچن کو کنٹروورسیز کو ایک سائڈ پر کر کے یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جد و جہد دین کے راستے میں کی ہے ساری کی ساری ہیومن لیول پر کی. ٹھیک ہے. آپ اس میں معجزات جب اللہ نے چاہا رونما ہوئے. ٹھیک ہے. بہت معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کچھ دیکھیں آپ دیکھیں کہ مصائب تھوڑے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بہت مصائب ہیں. معجزات بھی ہیں کہ حضرت جابر کے حوالے سے آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک خوشبودار وادی میں ہم پہنچے تو میں پانی لے کر آپ کے پیچھے چلا تو درخت دور دور تھے اس وادی میں. درخت دور دور تھے. میں پانی لے کے آپ رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے اور میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. تو آپ نے ایک درخت کی شاخیں پکڑ کے کہا میرے ساتھ چلو. تو وہ درخت چل پڑا. ٹھیک ہے. وہ درخت چل پڑا اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور درخت کو بھی کہا اور وہ درخت بھی چل پڑا. اور آپ دیکھیں کہ بعد میں جب آپ نے رفع حاجت کر لی تو پھر حضرت جابر کہتے ہیں میں ان درختوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا. ان درختوں کو واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ استراحت فرمانے کے لیے لیٹے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت نا اپنی جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آ کے آپ کو سلام کیا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو کہتے ہیں میں حیران, اور پھر واپس چلا گیا نا. کہتے ہیں میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا تو آپ بیدار ہوئے تو یہ واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے. یہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میں آپ پر سلام بھیجوں اور درود بھیجوں تو اس کو اجازت مل گئی. درخت نے اجازت مانگی. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ وہ ایک بھیڑیا کسی کی بکریاں اٹھا کر لے گیا اور اس نے کہا کہ وہ بکریاں اٹھا کے لے گیا اور وہ اپنی بکریاں چھڑانے جب آیا نا تو اس نے کہا کہ بھیڑیے نے کہا تم نے میری بکریاں مجھ سے چھین لی ہیں اور میرا کھانا مجھ سے چھین. تو وہ چرواہا جو ہے وہ تو ہکا بکا منہ کھول کے دیکھ لگے کہ یہ بھیڑیا بات کیسے کر رہا ہے نا انسانی آواز میں. تو بھیڑیے نے کہا تمہیں میری بات پر حیرت ہو رہی ہے, میں تمہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز بات بتاؤں کہ یثرب میں ایک نبی ہے جو لوگوں کو آخرت کی باتیں بتاتا ہے. اچھا وہ تو اتنا حیران تھا, وہ پہلے ہی حیران تھا, اوپر سے اس نے اور بھی باتیں بتا دی. بھیڑیے نے وہ اپنا سامان اپنے جانور ہانک کر تو سیدھا مدینہ پہنچا اور اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو, اور جب لوگ جمع ہوئے تو اس چرواہے نے یہ واقعہ دوبارہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا, اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزات تو بہت تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا تو سیلاب سے کشتی ٹوٹ گئی نا, رستے میں طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پہ پہنچ گیا. اب ایک جنگل تھا وہاں پہ. اب جب میں جنگل میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر جو ہے نا وہ میری طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے.
اب کہتے ہیں کہ میں نے شیر کو جب اپنی طرف آتے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے اس کو کہا، یعنی میں نے شیر کو جب آتے ہوئے دیکھا تو میں نے شیر کو کہا کہ اے شیر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں. تو وہ شیر میرے پاس آیا اور مجھ سے محبت کرنے لگا اور مجھے رہنمائی کرتے ہوئے جنگل سے نکال کر لے گیا. مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں نہ آ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے جنگل سے نکال کر لے گیا، اور بعد میں ہلکی آوازیں ایسے نکالیں جیسے وہ مجھے یعنی جیسے مجھے الوداع کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں نہیں سہی؟ آپ پر تکلیفیں نہیں آئی؟ جب وحی آ رہی تھی نا پہلی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ خود فرماتے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا اقرا، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے چور کر دیا. تو کہنے لگے کہ دوبارہ سے مجھے جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے کہا کہ اقرا دوبارہ سے. میں نے کہا ما انا بقاری. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے چور کر دیا. اب دیکھیں کہ ہم سمپلی یہ چور کر دینا ایک سمپل ایک عام ورڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اگر کبھی کسی چیز سے گھبرا جائے نا، تو گھبراہٹ کے بعد جب آپ آ کے بیٹھتے تو منہ سے بات نہیں نکل رہی ہوتی، آپ کی انرجی ساری ڈرین ہو جاتی ہے. تو چور کر دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے عام سی کہ آپ یہ کہیں کہ چور کر دینا. پھر تیسری دفعہ جب کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری. تو کہتے ہیں پھر مجھے بھیجا اور مجھے چور کر دیا اور پھر میں پڑھنے لگا. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ غار حرا کے اندر جہاں کوئی بھی نہیں تھا، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آپ کو پہلی وحی دی جا رہی ہے، اور وہاں پر آپ کے اوپر یہ اتنی آزمائش آ رہی، اتنی تکلیف کے ساتھ آپ پہلی وحی لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوب ترین ہستی کو اتنی تکلیف سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی اس ویرانے میں؟ ٹھیک ہے، ہم تک تاکہ یہ میسج پہنچ جائے کہ قرآن لینا آسان کام نہیں ہے. آپ نے اتنی صعوبتیں برداشت کی. آپ کی زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن تھا، سخت ترین دن. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو آپ نے بس دعائیں مانگی اور ساری مشکلات آگے سے ہٹنی شروع ہو گئی. آپ نے تمام واقعات جو آپ کے قلب پہ سے گزرے یا فزیکلی آپ پہ سے گزرے، ان سب کی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا. طائف کا دن ایسا دن تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کے گئے تھے طائف. ٹھیک ہے، اور وہاں کے سردار اتنے مطلب وہ یعنی ایسے نکلے کہ انہوں نے صرف یعنی ینگ لڑکوں کو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 50 تھی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نبی کی بات نبی کو نہ بھی لیں تو ایک بڑے آدمی کا بھی تو ایک ادب ہوتا ہے نا. چھوٹے بچے اگر اس کو پتھر مار رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا درجہ، آپ کا مقام. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ شرارتی اور اوباش، پہلے تو خود اس طرح کے فکرے کہے، اس کے بعد یہ شرارتی اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور پھر وہ دھکیل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیرو سائڈ پر لے گئے، تنگ سی جگہ تھی وہاں لے گئے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. مطلب اس میں دونوں کیفیات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کیا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا نا پتھروں کو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. جب درخت پہچان رہے ہیں تو پتھر کیوں نہیں پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن پتھر کو حکم نہیں تھا نا اس وقت. دیکھیں، جب معجزات ہوتے ہیں تو معجزات اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو پہچاننا بھی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اس کو پہچانیں. ورنہ ہم اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے رتبے کو نہیں پہچان سکتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچان سکتے. ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ کے اذن سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، ورنہ ہم گڑمٹ کر دیں گے ان دونوں محبتوں کو. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا.
پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو عصا مارا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر تو آپ کے مرتبے سے واقف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے، کہ وہ اس نے راہب نے کہا کہ میں جب یہ چلتے آ رہے تھے تو میں نے کنکریوں کو ان کے قدموں کے ساتھ جو آ رہی تھی ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو ایسے ہی ہو گیا، یہ نبی کو پتھر پہچانتے ہیں، لیکن پتھر بھی بندگی کرتا ہے نا، آگ بھی بندگی کرتی ہے، پتھر بھی بندگی کرتا ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور اس کی بندگی وہ ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئی ہے۔ مثلا آگ کی بندگی کیا ہے کہ جلائے گی ٹل فردر آرڈرز، جب تک اس کو اگلے آرڈرز نہ آ جائیں اس نے اپنی بندگی کرتے رہنا ہے۔ پتھر کی بندگی کیا ہے کہ جہاں لگے گا اپنا کام کرے گا جب تک اس کو فردر آرڈرز نہ آ جائیں۔ اب طائف کے اندر پتھر لگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھر گئے، ایک جگہ پر آ کر پناہ لی۔ آپ اس کیفیت کو ہم نہیں سوچ سکتے، ہمارا دماغ نہیں وہاں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر جب وہ اس باغ کے مالک تو تھے مشرک، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو اپنے غلام کو بھیجا، خود نہیں نہ گئے، ان کی شان میں فرق آتا تھا کہ اپنے غلام کو بھیجا کہ انگوروں کے خوشے لے کر جاؤ، اداس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کے کھایا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہماری دعائیں 2 قبول نہ ہو تو ہم تو مہینے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف اٹھا کے آئے اور پھر بھی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھا، تو اس نے کہا اس لفظ کو تو یہاں کوئی نہیں جانتا ہے، یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا۔ آپ دیکھیں ایسی حالت میں کوئی اسمائل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ تو نے کہا کہ یونس کے علاقے سے؟ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ نے کہا یونس میرے بھائی، یونس علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ مطلب آپ فوراً ان کو اپنے، یعنی ایک تو اسمائل دیا اور دوسرا بہت نرمی پیدا کر کے ان کو ساری بات بتائی۔ ہم تو اگر تھکے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے نرمی سے بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم کیسے اس کو گراسپ کریں گے، کیسے اندازہ لگائیں گے؟ ہم تو صرف یہ کہ ہمارا کام یہ کہ ہم ادب سے صرف درود ہی پڑھ دینا پراپرلی، یہی بڑی بات ہے کہ آپ نے جب معراج کی رات تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آئے۔ براق ایسی سواری کو کہتے ہیں جو اپنا جو کھر ہوتا ہے نا، اس کا جو قدم ہوتا ہے اس کو اپنی نگاہ کے مقام پر رکھتا ہے، اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی، بہت سپیڈی جانور ہے یہ انبیاء سواری کرتے رہے اس پہ، یہ ہمارے زمینی جانور نہیں ہے یہ۔ تو براق نے نا شوخی کی، ٹھیک ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو شوخی کرتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ آج تک تجھ پر اس سے بہتر کوئی سوار نہیں ہوا، کسی سوار نے سواری نہیں کی۔ اور یہ روایت یہ ہے کہ یہ کہا کہ آج تک جتنے لوگ تجھ پر سوار ہوئے ہیں اللہ کو ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچانک براق کو پسینہ آ گیا، براق نے آپ کے مقام کو سمجھا، اسے پسینہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مستجاب الدعوات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزیں، تمام ایفرٹس، تمام اذیتیں، تمام سب کچھ اپنی جان پر سہا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اترنے کا وعدہ کیا ہوا تھا جنگ بدر میں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو یقین تھا، لیکن کیا صحابہ میدان جنگ میں نہیں اترے؟ ان کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے، دل اس تمام خوف سے گزرے جس خوف سے ایک میدان جنگ میں لڑنے والا بندہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آ گئی۔ ہم چائے کے کپ ہاتھوں میں لے کے اپنے ڈرائنگ روم میں اور فرشتوں کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو ایسے تو نہیں ہوتا،
ہم سے تو پراپرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقام کے شایان شان وہ ادب وہ لحاظ درود شریف کو ہم سکون ترتیب اور طریقے سے پڑھ نہیں سکتے. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن 1000 دفعہ تو پڑھے ہی پڑھے نا, تو اس کی میں پروننسیشن کیسا جا رہا ہے, ہمارے انداز کیا ہے, اس کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھا, بات ہم عموماً آیات میں دیکھتے ہیں کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے, پھر بات شروع ہوتی ہے نا. عموماً یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ یہاں پر بات کیسے شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ان اللہ و ملائکتہ, پوری بات بتانے سے پہلے, حکم آنے سے پہلے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک ایسا کام ہے جو رب بھی کرتا ہے, ایک ایسا کام ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں, تو تم کرو گے نا اس کو. یا ایھا الذین آمنوا, دیکھو بات یہ ہے, جب ہمارا درود شریف جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کس لیول کا درود شریف موجود ہے, ذرا یہ بھی سوچیں. ہم وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب ہم ایون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پراپر نہیں کہہ سکتے. ہم جب میسیج ٹائپ کرتے ہیں نا تو ہم SAW لکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. باقی 2 صفحوں کا میسیج ٹائپ کر لیتے ہیں ہم, لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی وجہ SAW لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس درود کا ٹائم نہیں ہے. اور اگر درود پڑھتے بھی ہیں تو ایسے تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اس کا پروننسیشن سارے کا سارا اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچ کے دیکھیں, یہ ذرا اس بات کو امیجن کریں کہ ہمارا درود شریف پلیس کہاں ہونا ہے, جا کر فرشتوں کے درود شریف کے درمیان میں رکھا جانا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور پھر صلو علیہ وسلم تسلیمہ کیا ہوتا ہے؟ سلم تسلیمہ کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ السلام علیکم جی, آتا ہے ڈھیلا سا سلام کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. پھر ایک فوجی آتا ہے, وہ اپنے جسم کو اکڑاتا ہے, وہ پورا ٹائٹ کر کے اور ایک سلیوٹ پیش کرتا ہے. اس کے سلام میں اہتمام ہے یا اس کے سلام میں اہتمام؟ یقیناً اس کے سلام میں اہتمام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جسم کو اکڑا کر درود اور سلام پیش کریں, میرا مقصد اہتمام سمجھانا ہے, میرا مقصد ہے اہتمام سمجھیں, ٹھیک ہے. صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایسے ہے, وسلم تسلیمہ ایسے ہے جیسے کسی کو بہت ادب سے ایسے سلیوٹ کیا جائے, اہتمام کے ساتھ. اور آپ دیکھیں پھر درود پڑھنے والوں کے بارے میں کیا کیا ہیں. ایک اسکالر کہنے لگے کہ ایک اسکالر کہیں پر نا اسپیچ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو درود پڑھنے کی توفیق ملی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. ابھی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ درود پڑھنے کی توفیق ایک بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. جس کو درود پڑھنے کی توفیق ملی ہے نا, وہ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا دے رہا ہے اور آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی کہ جب کوئی تمہیں دعا دے اور سلام کرے تو اس جیسا سلام یا اس سے بہتر سلام کے ذریعے اس کو جواب دو. تو چونکہ ہمارا درود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے گا, جو سلام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ اس جیسے نہیں, اس سے بہتر طریقے پر ہمارے سلام کا جواب دیں گے, اس سے بہتر طریقے پر ہمیں دعا دیں گے. تو کیا ایسا شخص
جس کو نبی نے دعا دی ہو دوزخ میں جا سکتا؟ تو بات یہ ہے کہ لاجیکلی تو یہ بات بہت خوبصورت کی انہوں نے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو فرشتوں کی ایک ٹیم ہے جو درود شریف کو گیدر کرتی ہے، اسے اکٹھا کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے. اب یہ فرشتے سارا درود شریف کلیکٹ کر کے آپ کو پہنچاتے ہیں اور آپ اس درود کا جواب دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کا جواب دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اللہ ورد اللہ روحی فارد لہ السلام، یعنی کہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو واپس بھیجتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس درود کا جواب دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اس میں روح کے واپس آنے کی کیفیت کیا ہے اور آپ کے جواب دینے کی کیفیت کیا ہے، اس کو ہماری عقل، ٹھیک ہے، یہ کیپچر نہیں کر سکتی. ہمارے ادراک سے ماورا بات ہے کہ کیا کیفیت ہے، اس لیے اس کے اوپر بحث کنڈکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیز جیسے ہے اسے ایز اٹ از لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس بات کے اوپر لا یعنی جسارتیں کرنے کی بجائے نا، ٹھیک ہے، اس بات کو ایز اٹ از تسلیم کر کے آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ایسی ہے امتی کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جواب دلوایا جا رہا ہے کہ وہ امتی کا درود پیش کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امتی کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، یہ امتی کے لیے کتنی بڑی بات ہے. یہ درود آپ اپنی جگہ پر اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتظامات دیکھیں. درود کے اوپر، اس کو اکٹھا کرنے کے اوپر، اس کو پہنچانے کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے. ہم پڑھنے والے بنیں، صحیح طریقے سے پڑھنے والے بنیں. یہ جائے گا کیسے، یہ پہنچے گا کیسے؟ آپ دیکھیں کہ آج کل صرف روضہ رسول پہ جانے کے لیے آپ کو اینڈرائڈ فون کے اندر ایک ایپ انسٹال کرنی پڑتی ہے اور وہ ایپ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک دفعہ ریاض الجنہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد 1 سال تک آپ اس پاسپورٹ نمبر پر اس ایپ کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتے روضہ رسول. یعنی کہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں نا جالی، یعنی ایک تو ہے نا آپ ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں، دوسرا آپ روزے پر جا کے سلام بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو ریسورسز اجازت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے بڑے انتظامات کیے ہیں. ہم صرف پڑھنے والے بنے، ہمیں تو فرصت نہیں ہے کہ ہم درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حق ہے ہم. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمارے اس قلیل وقت میں ہم نہ اپنی ذمہ داریوں کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا امتی ہونا بذات خود ایک بہت بڑا، آپ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑا شرف ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سے عبادت گزار لوگ آئے، اتنے عبادت گزار لوگ آئے. ٹھیک ہے، بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں اور ان پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے. ٹھیک ہے، اور ان کا 1 انچ بھی ایمان متزلزل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات، سارے لوگ جو پہلی امتوں سے لے کے اب تک جتنے لوگ پیدا ہونے تھے ان سب کو بار بار دیکھا. ٹھیک ہے، ان میں سے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو فلٹر کر کے ایک بلند رینک دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کون لوگ آئے؟ اس کے بعد وہ لوگ آئے جو امت محمد ہونے تھے. امت محمد ہونے والوں کو ایک اور اوپر رینک دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امتی ہونا ہمارے کسب سے ہے؟ ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنانا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو انعام ہے
یہ رحمت ہے، یہ فضل ہے، یہ عطا ہے، یہ لطف ہے، یہ شرف ہے، یہ کرم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کچھ مل گیا ہے. وہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا آپس میں کسی پہلے ایک سیشن میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے نا، تو آپ لوگ انتظار کرتے تھے مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز آ کر. تو ایک شخص نا ذرا بلند جگہ پر چڑھا نا، تو اس نے دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو اس نے کہا مدینے والو، یہ رہا تمہارا نصیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب، ہم نے اس اینگل سے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اربوں کروڑوں اربوں بندوں کو دیکھا، بار بار دیکھا، اور ان میں سے چند لوگوں کو چنا جو یہ تحفہ دیے جانے کے لائق تھے، جن کے نصیب اتنے اعلیٰ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نصیب میں لکھے جانے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم جب کسی بہت بڑی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زہ نصیب، یا ہم جب کسی کے پاس مال و دولت دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. اصل میں وہ نصیب نہیں ہے، اصل میں یہ نصیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ نصیب ہے. کبھی ہم نے اپنے نصیب کو سوچا کہ ہمیں کتنا بڑا نصیب ملا ہے؟ کبھی ہم اس اینگل سے سوچتے تو ہمیں ایک بار درود شریف غور سے پڑھنے میں وقت لگتا. ہم کوالٹی کا درود شریف پڑھتے، ہم امیجن کرتے. وہ محبت ہمارے سینوں میں کاوڈ ہے، لیکن دنیا اس پر چھا گئی ہے، اسے ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری بلٹ ان جو ہماری پروگرامنگ، ہمارے جو اندر کے پروگرامز ہیں، ان کے اندر ہماری بلٹ ان میموری کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہو گئی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ہمارے سینوں کے اندر کارو کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اس نے جب ہم پر اتنا فضل کیا ہے جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی اچھے کام، کوئی اعلیٰ و رفع کام کیے. پرانی امتوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی تھیں، ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی پیدائش سے پہلے کوئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا تھا کہ ہمیں امت محمد میں ہی پیدا کرنا ہے. تو ایسی تو کوئی چیز، ہمارا کسب تو کوئی نہیں ہے، یہ تو فضل ہی فضل ہے. تو جب اتنا فضل کر دیا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر اور بھی فضل کر دے، اور ہمیں درود پاک پڑھنے کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طریقے سے درود پڑھیں ہم جیسے ان پر درود پڑھنے کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایسے زندہ کریں ہم جیسے ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خوشگوار ملاقات اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پر عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.